اچھا اندر آ جاؤ۔ وہ اسے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہوا۔ بلیک ٹراؤزر پہ گرے آدھے بازوؤں والی شرٹ پہنے، ہاتھ میں تولیہ پکڑے وہ غالباً ابھی نہا کر نکلا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 قدم اندر آئی، یوں کہ اب دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ آپ فرشتے کے کزن ہیں؟ ہاں، کیوں؟ فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ باپ؟ وہ ذرا سا چونکا۔ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ وہ دبی دبی سے گرائی تھی۔ ادھر بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو راستہ دیتا اس کی بائیں طرف سے قریب آیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے جواب چاہیے۔ ادھر بیٹھو تو صحیح، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ محمل، ادھر آؤ۔ وہ 2 قدم آگے اس کے قریب آیا ہی تھا کہ محمل نے اچانک آستین میں چھپی چھری نکال لی۔ مجھے آپ پہ ذرا بھروسہ نہیں ہے، دور رہیے۔ وہ چھری کی نوک اس کی طرف کیے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ چھری کیوں لائی ہو؟ مجھے مارنے؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے اور آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ وہ تیزی سے بڑھا اور محمل کا چھری والا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر مڑا۔ چھوڑیں مجھے، ورنہ میں آپ کو مار دوں گی۔ وہ اس کی مضبوط گرفت کے باوجود کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے کندھوں کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ ہمایوں اس کی چھری والے ہاتھ کا رخ دوسری طرف موڑ رہا تھا اور پھر اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ چھری کی تیز دھار گوشت میں گھستی چلی گئی۔ محمل کو لگا وہ مرنے والی ہے۔ اس نے خون ابلتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی چیخ سنی، مگر نہیں، اسے چھری نہیں لگی تھی۔ پھر وہ کراہ کر پیچھے ہٹا تو محمل کی کلائی آزاد ہوگی۔ ہمایوں کے دائیں پہلو میں سے خون ابل رہا تھا۔ وہ چھری پہ ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اوہ میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چھری پہ رکھا ہمایوں کا ہاتھ خون سے سرخ پڑنے لگا تھا اور درد کی شدت سے آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ دہشت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ خدایا، یہ اس نے کیا کر دیا؟ خدایا، یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی قدم قدم ہٹنے لگی اور پھر ایک دم مڑی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی گئی۔ پوری قوت سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ باہر بھاگی تھی۔ چوکیدار گیٹ پہ نہیں تھا۔ کہاں تھا؟ اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ تیز دوڑتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی تھی۔ فرشتے کدھر ہے؟ پھولی سانسوں کے درمیان پوچھتی وہ ذرا دیر کو ریسیپشن پہ رکی تھی۔ فرشتے باجی لائبریری میں ہوں گی یا؟ اس نے پوری بات نہیں سنی اور راہداری میں دوڑتی چلی گئی۔ لائبریری کے اسی کونے میں کرسی ڈالے وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ بدحواس بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا رکی۔ آہٹ پہ فرشتے نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اسے دیکھ کر اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہوئی ہو، ایک گہری سانس لے کر وہ اپنی رد میں کہنے لگی تھی، اور میں اسی ڈر سے تمہیں یہ پہلے نہیں بتایا۔ کہتے کہتے فرشتے نے نگاہیں اٹھائیں اور پھر اگلے الفاظ میں اس کے لبوں پہ دم توڑ گئے۔ محمل کے چہرے پہ ہوائیں اڑی ہوئی تھیں۔ محمل کیا ہوا؟ وہ پریشان سی کھڑی تھی۔ فرشتے وہ ہمایوں، وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا ہمایوں کو؟ بتاؤ محمل۔ اس نے فکر مندی سے محمل کو دونوں شانوں سے تھام کر پوچھا۔ وہ ہمایوں مر گیا۔ محمل کے شانوں پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں ہمایوں، وہ اسے چھری لگ گئی، میں نے غلطی سے وہ کدھر ہے ابھی؟ فرشتے نے تیزی سے بات کاٹی۔ اپنے گھر، بیڈ روم میں۔ فرشتے نے اگلا لفظ نہیں سنا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کہیں بھی جاتی تو ہمیشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے کر جاتی تھی۔
آج اس نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ آج وہ اکیلی بھاگی تھی۔ اسے خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس وہ بھی فرشتے کے پیچھے لپکی تھی۔ ہمایوں ہمایوں وہ محمل کے آگے بھاگتی ہوئی ہمایوں کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اس سے آوازیں دیتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہمایوں وہ آگے پیچھے گول سیڑھیوں کے دبانے پہ رکی تھی۔ ہمایوں کسی کے بیرونی دیوار کے ساتھ ہمایوں کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگا زمین پہ بیٹھا تھا، خون آلودہ چھری اس کے ایک طرف رکھی تھی۔ ہمایوں تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان سی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے چونک کر آنکھیں کھولی۔ تم ادھر؟ اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی فرشتے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے پیچھے کھڑی محمل پہ جا رکی۔ مجھے محمل نے بتایا کہ فرشتے تم جاؤ اور یہ اس بے وقوف لڑکی کو بھی لے جاؤ۔ مگر ہمایوں میں نے احمر کو کال کر دیا ہے، پولیس پہنچنے والی ہے، تم دونوں کی ادھر موجودگی ٹھیک نہیں۔ جاؤ۔ وہ درد کی شدت سے بے دقت بول پا رہا تھا، مگر فرشتے نے تذبذب سے گردن موڑ کر محمل کو دیکھا جو سفید پڑتا چہرہ لیے ادھر کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس وقت کیا کرے۔ میں نے کہا نہ جاؤ، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلایا تھا۔ اچھا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، بے شک مجھے پولیس پکڑ لے، مگر محمل جاؤ، وہ زور سے چیخا تھا۔ چلو محمل۔ فرشتے نے جیسے فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہمایوں میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی۔ فرشتے اس سے آگے اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی، مگر وہ اسی طرح گردن موڑ کر ہمایوں کو دیکھتی روحانسی سی کہے جا رہی تھی، جسٹ گو۔ وہ وہیں سے جھنجھلا کر بولا تھا اور اب سیڑھیوں کے درمیان میں تھی، وہاں سے اسے ہمایوں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ابھر پڑے تھے۔ فرشتے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر لے آئی تھی۔ تم کیوں گئی اس کے گھر محمل؟ مجھے بتاؤ، ادھر کیا ہوا تھا؟ مسجد کے گیٹ پہ فرشتے نے پوچھا۔ اس نے اپنا ہاتھ زور سے چھڑایا اور رخ پھیر لیا۔ محمل ناراض مت ہو، ابھی وہاں میری اور تمہاری موجودگی ٹھیک نہیں ہے، وہ ادھر مر رہا ہے اور آپ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو گر رہے تھے، وہ ابھی اسے ہسپتال لے جائیں گے، زخم بہت زیادہ نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر تم نے کیوں مارا اسے؟ میں بھلا یوں ہمایوں کو مار سکتی ہوں؟ میں کر سکتی ہوں ایسا؟ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فرشتے بری طرح سے چونکی تھی۔ محمل کے چہرے پہ چھایا حزن، ملال، اور وہ عام آنسو تو نہ تھے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ایسا، آئی سویئر۔ اچھا چلو آؤ آرام سے بات کرتے ہیں، اس نے خود کو سنبھال کر کہنا چاہا، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، میرا قصور نہیں تھا۔ وہ اسی طرح گیٹ پہ کھڑی روئے چلی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے فرشتے؟ فرشتے نے شاید اس کی بات نہیں سنی تھی، بس گمسم اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی عام آنسو نہ تھے۔ میں گھر جا رہی ہوں، پلیز آپ مجھے ہمایوں کے بارے میں بتاتی رہیے گا۔ اچھا۔ اس نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا۔ محمل اب درختوں کے باڑ کے ساتھ دوڑتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ وہ جیسے نڈھال سی گیٹ سے لگی یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ہاں، وہ آنسو بہت خاص تھے۔ ہسپتال کا ٹائلز سے چمکتا کاریڈور خاموش پڑا تھا۔ کاریڈور کے اختتام پہ وہ بینچ پہ سر جھٹکائے بیٹھی تھی۔ محمل جو دوڑتی ہوئی ادھر آ رہی تھی، اسے بیٹھے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکی، رکی، پھر بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ فرشتے، فرشتے، فرشتے نے ہاتھوں میں گراسر اٹھایا۔ وہ کیسا ہے؟ محمل اس کے سامنے پنجوں کی بل بیٹھی، دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پہ رکھے۔ بتائیے نا، وہ کیسا ہے؟ وہ بے قراری سے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے۔ وہ بھی محمل کی بھوری آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں اس سے مل سکتی ہوں؟
ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ وہ فجر کا وقت تھا اور جیسے ہی فرشتے نے اسے اطلاع دی تھی وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ڈاکٹر نے خود اسے سلا رکھا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا محمل، تم پریشان نہ ہو۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ میں نے اس کو چھری ماری ہے۔ میں ایسا کیا ہوا تھا محمل؟ تم نے کیوں کیا اس سے؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں ان سے پوچھنے گئی تھی کہ وہ لب کچلتی ڈبائی آنکھوں سے کہتی چلی گئی۔ فرشتے اسے تھکے تھکے انداز میں سے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے پوچھ لیتی محمل، اس کو خیر چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے۔ وہ اسی طرح فرشتے کے سامنے فرش پہ دو زانوں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ ابھی تک فرشتے کے گھٹنوں پہ تھے۔ بہت دیر بعد اس نے خاموشی کو چیر دیا۔ آپ نے کہا آپ آغا ابراہیم کی بیٹی ہیں؟ ہاں، میں آغا ابراہیم کی بیٹی ہوں، میرے ابا کی۔ اس کا گلا روندا گیا۔ تمہیں یہ انہونی کیوں لگتی ہے؟ سوائے تمہارے سب بڑوں کو علم ہے، تمہاری امی کو بھی۔ امی کو بھی؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، ابا مجھ سے ملتے تھے، میری امی ان کے فرسٹ وائف تھی۔ ڈیورس کے بعد امی اور ابا الگ ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے تمہاری امی سے شادی کی۔ دونوں ان کی پسند کی شادیاں تھیں، ہے نا؟ عجیب بات۔ خیر، مجھ سے وہ ہر ویکنڈ پہ ملنے آتے تھے۔ میں اپنے چچاؤں سے متعارف تو نہ تھی، مگر وہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کدھر رہتی ہوں۔ مگر ابو کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ میں بہت دفعہ اپنا حق مانگنے گئی، مگر وہ نہیں دیتے۔ ابو کی پہلی شادی خفیہ تھی، سوائے ہمارے بڑوں کے خاندان میں کسی کو علم نہ تھا۔ تم سے بھی چھپا کر رکھا گیا کہ کہیں تم میرے ساتھ مل کر حصہ نہ مانگنے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ نے کیس کیوں نہیں کیا ان پہ؟ بہت دیر بعد وہ بول پائی تھی۔ مجھے جائیداد سے حق نہیں، رشتوں سے حق چاہیے محمل۔ میں بہت دفعہ تمہارے گھر گئی ہوں۔ اندر داخلہ؟ خیر، یہ لمبی کہانی ہے۔ میں کئی برسوں سے اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ وارث اللہ نے بنائے ہیں، میں ابو کی وارث ہوں، اور یہی سوچ کر اب جائیداد میں حصہ مانگتی ہوں، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ ہاں، مجھے پتہ ہے۔ میں نے جب بھی تم سے ملنے کی کوشش کی، کریم تایا نے یہ ہی کہہ کر روک دیا کہ محمل ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گی اور ابو سے نفرت کرے گی۔ پھر میں نے صبر کر لیا۔ میں جانتی تھی جو رب بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہے، وہ محمل کو بھی میرے پاس لے آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ محمل کو لگا اس کی سنہری آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ فواد بھائی، ان کا کیس؟ ہمایوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کزن فواد نے اس کے ساتھ کسی لڑکی محمل کا معاملہ طے کیا ہے۔ کم عمر ہے، خوبصورت ہے۔ میرا دل تب سے ہی کھٹک گیا تھا، مگر ہمایوں ماننے کو تیار نہ تھا کہ فواد تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اسے گمان تھا وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، مگر جس لمحے میں نے مسجد کی چھت پہ تمہیں دیکھا، میں تمہیں پہچان گئی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ پھر دیکھا تھا، ایک دفعہ تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے، بینچ پہ بیٹھی تمہیں دیکھتی ہی رہی۔ تم الجھی چڑچڑی سی لگ رہی تھی۔ پھر مجھ سے تمہیں مزید ذہنی اذیت نہیں دی گئی، سو واپس پلٹ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئی۔ شاید اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ یاسیت سے اسے دیکھتے گئی، جو بہت تھکی نظر آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے پھر لب کھولے۔ تم خوش قسمت ہو محمل کہ تم رشتوں کے درمیان رہی ہو۔ تم یتیم نہیں رہی ہو۔ یتیموں والی زندگی میں نے گزاری ہے، اس کے باوجود میں نے کبھی یتیمی کا لیبل خود پہ نہیں لگایا۔ میری خالہ اور ہمایوں، یہی تھے میرے رشتے، اور اب میرے پاس کھونے کو مزید رشتے نہیں بچے۔ ایک چیز مانگوں تم سے، کبھی مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا، میں مزید رشتے کھونا۔ ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ آواز پہ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے یونیفارم میں ملبوس نرس کھڑی تھی۔ جی۔ محمل اس کے گھٹنوں سے ہاتھ ہٹاتے
فرشتے بے چینی سے اٹھی۔ ان کو ہوش آ گیا، اب خطرے سے باہر ہے، آپ ان کی میں ان کی فرینڈ ہوں۔ اس نے جلدی سے فرشتے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اور یہ ہمایوں صاحب کی بہن ہے۔ بہن؟ اس نے چونک کر محمل کو دیکھا، مگر وہ نرس کی طرف متوجہ تھی۔ بہن؟ وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑائی، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر محمل نرس کے پیچھے جا رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہ سنا۔ وہ خالی ہاتھ بیٹھ گئی، اس کی سنہری آنکھوں میں شام اتر آئی تھی۔ محمل وہ شام نہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا، اوپر چادر پڑی تھی۔ آہٹ بے قدرے نکاہت سے آنکھیں کھولی، اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ محمل وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا رہی تھی۔ بھورے سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، فیروزی شلوار قمیض، ہم رنگ دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہمایوں۔ آنسو آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ وہ بے وقت مسکرایا۔ ادھر آؤ۔ وہ چند قدم آگے بڑھی۔ اتنی غصے میں کیوں تھی؟ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمایوں نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم نے کیوں کہا تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں؟ تو کیا رکھتی؟ اس کے دونوں ہاتھ اور ہمایوں کا ہاتھ اوپر تلے ایک دوسرے میں بند ہو گئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے ہوں، کیا نہیں ہے؟ آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ کیوں اتنی بدگمان رہتی ہو مجھ سے؟ بدگمان تو نہیں، بس پھر چھری کیوں لائی تھی؟ تمہیں لگتا تھا تم میرے گھر میں غیر محفوظ ہو؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ آپ نے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، کہہ کر وہ لمحے بھر کو خود بھی چونک گئی۔ آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے دل میں عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ وہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ آپ آرام کریں، مجھے مسجد بھی جانا ہے۔ وہ دروازے کی طرف لپکی تھی۔ مت جاؤ، وہ بے اختیار پکار اٹھا تھا۔ میں گھر سے مسجد کا کہہ کر نکلی تھی، اگر نہ گئی تو یہ خیانت ہوگی، اور پھر پل سی رات پہ خیانت کے کانٹے ہوں گے مجھ پہ۔ پل پار کرنا ہے مجھے، وہ پل پار کرنا ہے۔ تھوڑی دیر رک جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور ٹھیک ہے، مادام آپ جا سکتی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو اسے لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ سوری ایک لفظ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ فرشتے اسی بینچ پہ بیٹھی تھی۔ آہٹ پہ سر اٹھایا۔ میں چلتی ہوں فرشتے، مجھے مسجد جانا ہے۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے کے اندر کیا کہ کہیں وہ اس پہ کسی کا لمس نہ دیکھ لے۔ مل لی ہمایوں سے؟ اس کی آواز بہت پست تھی۔ ہاں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی۔ فرشتے اسی طرح گردن اٹھائے اسے دیکھتی، جانے اس کے چہرے پہ کیا کھوج رہی تھی۔ وہ جیسے گھبرا کر جانے کو پلٹی۔ محمل سنو، وہ جیسے بے چینی سے پکار اٹھی، اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، اس نے نفی میں سر ہلاتے دھیرے سے کہا، نہیں، کچھ نہیں، جاؤ، خیریت؟ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔ وہ راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتی دور ہوتی گئی۔ فرشتے نے پھر سے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا۔ مسجد آ کر بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، اور تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی۔ سارا دن وہ یوں ہی مزمل سی پھرتی رہی۔ بریک میں سارا نے اسے جا لیا۔ وہ برآمدے کے اسٹیپس پہ بیٹھی تھی، گود میں کتابیں رکھے، چہرے پہ بیزاری سجائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارا دھوپ کے ساتھ آ بیٹھی۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بس وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگی۔ بتاؤ نا، اللہ تعالیٰ ناراض ہے؟ دیٹس اٹ۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، دیٹس اٹ۔ زور سے
اس نے کتاب بند کی۔ اوہ ہو، تم خواہ قنوطی ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوگا بھلا؟ بس ہے نا، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ ناراض ہے؟ ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے خوف زدہ سی اس کی طرف گھومی۔ اگر تم کسی کے ساتھ 24 گھنٹے ایک ہی گھر میں رہو تو گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں اس شخص کا موڈ دیکھ کر پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ ناراض ہے؟ بھلے وہ منہ سے کچھ نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو نا کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو۔ میں بھی اس وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ مگر محمل، تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے سے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی ہوں۔ آج میری تفسیر کی کلاس مس ہوئی ہے، آج میں قرآن نہیں سن سکی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ سو ابھی پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اندر آ گئی۔ پریئر ہال خالی تھا، بتیاں بجھی تھیں۔ وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی۔ کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ پلیز۔ الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پہ گرنے لگے۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ ہاتھ چند گھنٹے قبل ہمایوں کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکے لڑکی کا ہاتھ پکڑنا تو اب عام سی بات بن گئی تھی، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام سی بات نہ تھی۔ وہ کیسے جذبات کے ریلے میں بہہ گئی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمایوں نے خود کو کیوں نہ روکا، مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کا طالب علم نہ تھا، طالبہ تو وہ تھی۔ سمعنار اتنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے کر رکھا تھا۔ پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دیجیے، مجھے ہدایت پہ قائم رکھ۔ اس نے دل سے دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولا۔ کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے؟ اس کی آنسو پھر سے گرنے لگے تھے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا، اس کی معافی کافی نہ تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی۔ اور انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی، اور ان کے پاس روشن نشانیاں تھیں، اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی، اس کا رواں کانپنے لگا تھا۔ قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا، اس میں سب کچھ صاف نظر آتا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والے کو خود سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی، وہ سب کے سب لوگوں کی لعنت ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس میں نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اس نے قرآن بند کر دیا۔ وہ خالی زبانی استغفار کافی نہ تھا، اس نے نوافل کی نیت باندھی، اور پھر کتنی ہی دیر وہ سجدے میں گر کر روتی رہی۔ جس کے ساتھ ہر پل رہو، جو رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی ناراضگی محسوس ہو ہی جاتی ہے، اور انسان اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اتنی ہی کوشش کرتا ہے جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پونچھے اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اس آیت سے کھولا جہاں سے چھوڑا تھا۔ آیت روز اول کی طرح روشن تھی، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، اس کا دل زور سے دھڑکا اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت دیر سے روتے دل کو ذرا امید بندھی، ذرا
قرار آیا۔ یہ تو توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی مگر امید ضرور تھی۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی تھی اگر قرآن کی آیت میں آپ کے لیے ناراضگی کا اظہار ہو تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں، کم از کم اللہ تعالیٰ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ مہتاب طائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ محمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلیں، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے ورنہ بعد میں خود کہے گی کہ پورا نہیں آتا۔ وہ بیڈ پہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ طائی کی آواز پہ دونوں نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ جو اسے نظر انداز کیے مسرت سے مخاطب تھی، تو وسیم والا قصہ ابھی باقی تھا۔ اس نے کوفت سے سوچا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں پے در پے ہونے والے واقعات نے وقتی طور پر اسے وہ معاملہ بھلا دیا تھا۔ یہ بھی کہ حسن کی مخالفت ابھی برقرار تھی۔ مگر طائی اماں، میں انکار کر چکی ہوں۔ لڑکی، میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں مگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ مسرت، اس سے کہو تیار ہو جائے، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا، وہ اس سے بھی زیادہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ امی، آپ ابھی چلی جاؤ محمل، ورنہ وہ ہنگامہ کر دیں گی۔ یہ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ زچ سی ہو کر کتابیں رکھنے لگی۔ شاید حسن کچھ کر سکے۔ مجھے حسن سے بہت امید ہے اور مجھے اللہ سے ہے۔ وہ کچھ سوچ کر عبایا پہننے لگی، پھر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹا اور پن لگائی۔ خواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ نہ تھا، چلی ہی جائے تو بہتر ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ لاؤنج میں سیٹوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے وہ رکی، ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ حجاب میں سنہری چہرہ دمک رہا تھا، اونچی پونی ٹیل سے حجاب پیچھے سے اٹھ سا گیا تھا اور وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی خود کو دیکھتی پلٹی ہی تھی کہ آخری سیڑھی اترتے حسن پہ نظر پڑی۔ کدھر جا رہی ہو؟ طائی امی کے ساتھ شادی کی شاپنگ پہ۔ تم راضی ہو محمل؟ وہ بونچا سا اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس گھر میں مجھے اپنی رضا سے اس فیصلے کا اختیار نہیں ملا حسن بھائی۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے لب وقائے، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور محمل کو لگا اس نے تھپڑ دے مارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بامشکل ضبط کر پائی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کورٹ میرج کی بات؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ مجھ سے بات کریں گے۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے محمل؟ یہ تمہاری شادی زبردستی وسیم سے کر دیں گے اور تم؟ حسن بھائی پلیز، آپ کو پتہ ہے کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ سرکاری شادی، کاغذوں کی شادی۔ میں ایسی شادی کو نہیں مانتی جس میں لڑکی کے ولی کی مرضی شامل نہ ہو۔ اور میں کیوں یوں چھپ کر شادی کروں گی؟ نہ آپ سے نہ وسیم سے، میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ بے بس سامنے سے ہٹا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی مہتاب طائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ اسی پل ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر بیٹھا۔ اس نے ڈرائیور سمجھ کر یوں ہی بیک ویو میں دیکھا تو جھٹکا سا لگا، وہ وسیم تھا، اپنے ازلی معنی خیز انداز میں مسکراتے۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو چکی ہے مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لب کچلتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ طائی مہتاب منگنی کی شاپنگ کر رہی تھی یا شادی کی؟ وہ کچھ نہ سمجھ پائی، بس چپ چاپ اس کے ساتھ میٹرو میں چلی آئی۔ وہ جہاں بیٹھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سنا ہے تم نے بڑا شور ڈالا تھا؟ طائی اٹھ کر ایک شوکیس کے قریب گئی تو اس کے ساتھ صوفے میں دھنس کر بیٹھا۔ محمل بدک کر اٹھی۔ ارے بیٹھو بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔
شاپ کی تیز پیلی روشنی وسیم کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ گریبان کے کھلے بٹن، گردن سے لپٹی چین اور شوخ رنگ کی شرٹ، اف، اسے اس سے کراہت آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟